اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زناکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گڑھ لیں، اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے اور معاف کرنے والا ہے۔ اور یہ اہم چیز ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عورتوں کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جسے مرد کما حقہ نہیں سمجھ سکتے، ان کو عورتیں ہی سمجھ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر حیض و نفاس کے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، اسے جتنا بہتر ایک عورت سمجھ سکتی ہے اور سمجھا سکتی ہے، اتنا بہتر ایک مرد نہ سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے۔ مرد حدیث کی روشنی میں ایک اصولی قاعدہ بیان کر دے گا، لیکن اس پر کیا کیا شبہات ہوتے ہیں اسے ایک عورت ہی دور کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر عام طور پر عورتوں کو یہ شکایت رہا کرتی ہے کہ طہارت کے بعد یا عام حالات میں جو پانی خارج ہوتا ہے یا وہ ناپاک ہے یا کہ پاک ہے۔ اس نقطے کو چونکہ طالب علم بچی ہے اسے بتانا چاہتا ہوں، سعودیہ کی ایک لڑکی نے حل کیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین جو اپنے وقت کے علامہ تھے انہیں بھی اس کی بات ماننے پر مجبور ہونا پڑا ہے، حالانکہ شیخ صاحب اس سے پہلے یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ وہ ناپاک ہے، لیکن ایک لڑکی نے اس سے متعلق مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ پانی ناپاک نہیں بلکہ پاک ہے، اور شیخ کو خط لکھا، بلکہ ایک کتاب لکھ کر کے بھیجا، اور شیخ اس کی بات ماننے پر تیار ہوئے کہ ہاں میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس پانی کا مصدر اور مخرج کیا ہے، اگر یہ بات ہے تو وہ پانی پاک ہے۔ تو عورتوں کے بہت سے ایسے مسائل ہیں جنہیں اچھی طریقے سے عورت ہی سمجھ سکتی ہے، مرد اسے نہیں سمجھ سکتی۔ اسی لیے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کے مسائل کو سمجھنے میں بڑی دلچسپی لی ہے، اور عمومی طور پر یہ انصاری عورتوں کی خاصیت تھی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتوں کو شرم و حیا نے دین میں فقہ حاصل کرنے، سمجھ حاصل کرنے سے نہیں روکا، شرم نہیں کرتی تھی دین کی بات پوچھنے سے۔ اسی لیے حضرت ام سلیم نے بار بار متعدد مسائل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، اور بعد میں نتیجہ یہ نکلا کہ انصار کی عورتوں میں ایک مفتیہ کی حیثیت سے حضرت ام سلمہ جانی اور پہچانی جاتی تھی۔ تو بہنوں اور بیٹیوں، یہ ضروری ہے کہ آپ کو ایک معلمہ بننا ہے، آپ کو ایک داعیہ بننا ہے، آپ کو ایک استادہ بننا ہے، تو آپ دین کے بارے میں سمجھ حاصل کریں، اور ظاہر بات یہ سمجھ اس وقت تک نہیں حاصل ہو سکتی جب تک ہمارے دل کے اندر دین کی تبلیغ کا جذبہ نہ پیدا ہو، جب تک ہمارے دل میں وہ جذبات نہ پیدا ہو جو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھے۔ اور آج تو دنیا کے سامنے ایسی باتیں کھل کھل کر کے واضح ہو رہی ہیں کہ عورتوں نے دین کے میدان میں، مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، وہ کام کیا ہے جو دوسرے لوگوں نے نہیں کیا۔ اس کو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں،
اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر غور سے سنیں. ایک داعی سعودیہ کے وہ افریقہ کا سفر کرتے ہیں, جہاز سے اترے اور جانتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے ہاں تو ایئر کنڈیشن گاڑیاں بھی مل جائیں گی, اب تو پنکھے اور بجلی اور کنڈیشن کمرے بھی مل جایا کرتے ہیں, لیکن افریقہ کے اندر لوگوں کو پنکھا تک نصیب نہیں ہوتا, پنکھا تک نصیب نہیں ہے. تو انہیں لے جا کر کے ایک مسافر خانے میں ٹھہرا دیا گیا. وہ کہتے ہیں دور دراز کا سفر, دور دراز کا سفر, اور پریشانی کے عالم میں میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید اس سے بہتر عمل کوئی اور نہ کر سکے. یہ خیال پیدا ہوا کہ اس سے بہتر کوئی عمل نہ کر سکے, لیکن یہ خیال انسان کے لیے بڑا خطرناک ہے. کسی بھی مرد کو, کسی بھی عورت کو, کسی بھی داعی کو, کسی بھی مربی کو اپنے دل کے اندر یہ خیال نہیں لانا چاہیے کہ ہم سے بہتر عمل کوئی نہیں کر سکتا ہے. بلکہ مجھے یاد آیا کہ ہم نے بوسطہ کے اندر ایک قصہ پڑھا تھا کہ شیخ سعدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حج کے لیے جا رہا تھا اور ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھتا تھا. ذرا سوچیں, پہلے صبر کرتے تھے لوگ, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1 میل مہینوں میں طے کرے گا, لیکن وہ اس نے سوچ لیا تھا, یہ الگ مسئلہ ہے کہ ایک شرعی چیز ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کا ایک عمل تھا کہ ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھتا جاتا تھا. اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید اس سے بہتر عمل کوئی انسان نہ کر, لیکن وہ اس نے سوچ لیا تھا, یہ الگ مسئلہ ہے کہ ایک شرعی چیز ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کا ایک عمل تھا کہ ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھتا جاتا تھا. اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید اس سے بہتر عمل کوئی انسان نہ کر سکے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک آواز, فرشتوں کے ذریعے ایک آواز دلائی کہ اے اللہ کے بندے, اگر تو کوئی نیک کام کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی احسان کر رہا ہے, بلکہ سن لے, احسان کر کے کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر قدم پر 1000 رکعت سے بہتر ہے. تو 2 رکعت پڑھ رہا ہے نا, بلکہ 1000 رکعت سے بہتر ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید مجھ سے بہتر عمل کوئی دوسرا نہ کر سکے. چنانچہ صبح کو اٹھتا ہے اور ساتھیوں کے ساتھ اس گاؤں کی سیر کے لیے نکلتا ہے جس کی طرف گیا تھا. تو کیا کہتا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ چند عورتیں ادھر سے آ رہی ہیں, ساری کی ساری عورتیں کالی اور افریقن ہیں. ایک عورت ہے جو بالکل سفید ہے, ایک عورت بالکل سفید ہے, اس کا چہرہ بالکل سفید, ایسا محسوس ہوتا ہے کہیں یورپ کے علاقے سے آئی ہوئی ہے. ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ ان کالی عورتوں میں یہ سفید عورت کیسی ہے؟ کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہے, یہ عورت روما کی رہنے والی ہے, یہ عورت روما کی رہنے والی ہے اور اچھی ڈگری حاصل کیے ہوئے ہے. وہ اس شہر میں, اس گاؤں میں, اس علاقے میں اس لیے آئی ہے کہ یہاں کی جتنی عورتیں ہیں ہر ایک کو نصرانیہ بنا کر کے چھوڑنا ہے. ہر ایک کو کیا بنا کر چھوڑنا ہے؟ نصرانیہ بنا کر چھوڑنا ہے. تو کہا میرے دل میں خیال آیا کہ اے شخص, تو مرد ہے, تو اپنا ہی پریشان ہو گیا, تم نے کتنا اچھا کام کیا. تجھ سے بہتر تو یہ عورت ہے جو اپنے ٹھنڈے ملک کو چھوڑ کر کے آئی ہوئی ہے, اپنا پورا علاقہ, پورا خاندان چھوڑ کر کے آئی ہوئی ہے, اپنی نوکری چھوڑ کر کے آئی ہوئی ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ اس علاقے کے سارے مسلمانوں کو کیا کر دینا ہے؟ نصرانیہ بنا کر کے چھوڑنا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان بچیوں اور عورتوں کے دلوں میں بھی اپنے دین کی تبلیغ کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے. اور ظاہر بات, دین کی تبلیغ کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ یا ہماری مائیں اور بہنیں دین کے بارے میں سمجھ اور فقہ حاصل کریں. اس لیے کہ دعوت سے متعلق میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ دعوت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے
ان میں ایک چیز تو یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم داعی ہوں تو ان کے بارے معلومات حاصل کریں. دوسری بات مدعو ہیں جسے پکار رہے ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں. اور تیسری بات ہے کس چیز کی دعوت دینی ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں. اگر کوئی شخص توحید کی دعوت دیتا ہے اور توحید کی حقیقت اس کے سامنے واضح نہیں ہے تو توحید نہیں بیان کر سکتا ہے. اس لیے سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ ہمارے اندر دعوت کو دینے کی جہاں پر فکر ہو، جہاں پر ہم اپنا ذہن تیار کریں دعوت کے لیے، وہیں پر بہنوں اور بیٹیوں یہ بھی ضروری ہے کہ دعوت ہمیں کس چیز کی دینی ہے وہ چیز کے بارے میں معلومات حاصل کریں. اور اسی لیے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہا کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیے دین کے لیے فقہ بھی حاصل کی. چنانچہ ایک بار حج کے موقع پر بعد مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا. اختلاف کیا تھا کہ اگر کوئی عورت طواف افاضہ کر لیتی ہے اور طواف وداع نہیں کرتی اور اسے فطری اور طبعی مجبوری لاحق ہو جاتی ہے تو وہ اپنے گھر واپس آئے گی کہ واپس نہیں آئے گی؟ حضرت زید ابن ثابت نے کہا کہ وہ واپس نہیں آئے گی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ نہیں واپس چلی جائے گی. لوگوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کو ہم زید ابن ثابت کے قول کو چھوڑ کر اس پر عمل نہیں کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اگر میری بات پر تمہیں اعتبار نہیں ہے تو مدینہ منورہ واپس جا کر کے ام سلیم سے اس مسئلے کو تم دریافت کر لینا. معلوم یہ ہوا کہ ام سلیم دین کے بارے میں صحیح اور اچھی معلومات رکھتی تھیں. اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ام سلیم کو فتویٰ دینے کے لیے کہا، پوچھنے کے لیے کہا. اور جب لوگ وہاں پر واپس آئے تو ام سلیم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی تائید کی. اب میں ایک آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اگر کسی بہن کو کوئی سوال کرنا ہے تو ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث معجم طبرانی اوسط میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اَیَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَكُونَ مِثْلَ عَجُوزِ بَنِي اسرائیل، کیا تم لوگ بنو اسرائیل کی بوڑھی عورت کی طرح بھی نہیں ہو سکتے؟ اور یہ حدیث مجھے کہاں سے یاد آئی؟ وہی جو روما کی عورت کا ذکر آیا کہ وہ اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے، تمام آرام کو چھوڑ کر کے افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا میں جا کر کے اپنے دین کی تبلیغ کر رہی ہے. ہم جیسے کتنے بڑے بڑے مولوی ہیں کہ اگر انہیں ہوائی جہاز کا ٹکٹ ملتا ہے تب تو دین کی تبلیغ کے لیے جائیں گے، ورنہ نہیں. ٹرین میں ایئر کنڈیشن ٹکٹ ملتا ہے تب تو تبلیغ کے لیے جائیں گے، ورنہ نہیں. ذرا وہ غور کریں کہ وہ عورت اپنے تمام آرام کو چھوڑ کر کے کہاں پر گئی ہوئی ہے؟ افریقہ میں گئی ہوئی ہے. بلکہ بہنوں اس سے بھی تعجب کی بات، ایک شخص فرانس سے گیا اور آ کر کے اس نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، کچھ دیر میں دیکھتا ہوں کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور یورپ میں ہوٹل کا دروازہ کوئی جلدی کھولتا نہیں ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی چور اور ڈاکو ہو اور آ کر قتل کر دے اور مال چھین کر لے کے چلے جائیں، خاص طور پر عرب دنیا سے گئے ہوئے لوگوں کے بارے میں. چنانچہ کہتے ہیں ہم نے ایک چھوٹا سا جو شیشہ سوراخ بنا ہوا تھا اس سے دیکھا تو کیا کہتا ہوں کہ ایک عورت ہے، جوان سی عورت ہے، اور وہ دستک دے رہی ہے. ہم نے اس سے کہا کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گا، میں ایک مسلمان مرد ہوں اور کوئی مسلمان مرد کسی عورت کے ساتھ، اجنبی عورت کے ساتھ اکیلے میں ملنا پسند نہیں کرتا، اس لیے تم واپس چلے جاؤ، میں تمہارا دروازہ نہیں کھولتا. لیکن وہ بضد ہے دروازہ کھلوانے کے اوپر، اور وہ بضد ہے کہ دروازہ نہیں کھولے گا. یہاں تک کہ اسی یس نو کے اندر، ہاں نہیں کے اندر آدھے گھنٹے سے زیادہ گزر گیا، یہ شخص دروازہ کھولنے پہ تیار نہیں اور وہ لڑکی دروازے سے دور جانے پہ تیار نہیں. آخر میں جب اس لڑکی نے دیکھا کہ یہ شخص دروازہ نہیں کھولے گا تو جہاں معمولی سا سوراخ تھا
وہیں پر کھڑے ہو کر کے اپنے دین کی تبلیغ سے متعلق آدھے گھنٹے تک انہوں نے تقریر کی ہے. دیکھیں، آدھے گھنٹے تک اس نے تقریر کی کہ اگر تم دروازہ نہیں کھولتے ہو تو دروازے کے باہر سے بھی میں اپنی بات تمہارے کان میں ڈالنی چاہوں گی. چنانچہ آدھے گھنٹے تقریر کے بعد وہ شخص دیکھتا رہا. وہ عورت تھوڑی دور ہٹ کر کے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی ہے کہ آج مجھے تھوڑا سا سکون ہوا ہے، اب مجھے تھوڑا سکون ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب کا میرے اوپر جو ذمہ داری ہے میرے رب کی، وہ ذمہ داری ہم نے اپنا دی، پہنچا دی، اگرچہ پورا مکمل طریقے پر نہیں ہے. تو ایک مسلمان عورت، ایک مسلمان بہن تو اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ جس کے پاس اسلام جیسی نعمت موجود ہے کہ وہ دین کی بات اپنے بہنوں تک پہنچائے. اور اس کے لیے اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. ایک سوال اٹھتا ہے بہنوں اور بیٹیوں، اس کے لیے کئی طریقے اپنائے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک کیسٹ ہوتی ہے نا، کتنے کی ملے گی؟ یہاں کے لحاظ سے مجھے معلوم نہیں ہے، بہت ہوگی 20 روپے کو ہوگی، 25 کی، 30 کی، 40، جتنے روپے کی ہو. کیسٹیں اگر جمع کر کے زبان نہیں کھلتی ہے، اگر وہ عورتوں اور اپنی بہنوں اور سہیلیوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کا معمولی فائدہ نہیں ہوگا. بسا اوقات آپ کے 20 روپے کی کیسٹ، آپ کے 40 روپے کی کیسٹ پورے خاندان کے حالت کو بدل سکتی ہے. چنانچہ مجھے ایک نوجوان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ زبان سے صحیح طور پر بول نہیں سکتا تھا، اپنے دماغ کے لحاظ سے کمزور تھا. اپنے ساتھیوں میں بیٹھتا تو لوگ اشارے کنائے سے اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جس طریقے سے ہمارے یہاں رہا کرتا ہے. کوئی آدمی اگر کمعقل رہا کرتا ہے، کچھ پاگل رہتا ہے، تو عام طور پر لوگ بیٹھ کر اس کا مذاق اڑایا کرتے ہیں. وہ اس کے ساتھ سے بالکل اکتا گیا اپنے ساتھیوں کے. کیا کرنے لگا؟ اس نے ٹائپ، اس وقت آج سے جانتے ہیں 20 سال 25 سال پہلے ٹائپ رائٹنگ کی بڑی اہمیت تھی اور آفس میں بڑی اچھی طور پر جگہ مل جایا کرتی تھی. چنانچہ یہ سیکھا اور ایک آفس میں کام کرنے لگا. اپنی تنخواہ سے ہر ماہ وہ 50 ریال بچایا کرتا تھا، 50 ریال کنارے رکھ دیا کرتا تھا. اور جب 150-200 ریال اس کے پاس جمع ہو جاتے تھے تو کیسٹ کی دکان پر جا کر کے کیسٹوں کو خرید کر کے ایک ایک کیسٹ بازار میں جا کر کے دکانوں پر تقسیم کیا کرتا تھا. ایک بار ایک دکان کے سامنے سے گزرا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک مصری ہے اور وہ گانے سن رہا ہے. اس کے دکان میں داخل ہوا، السلام علیکم کہا اور صرف 2 ریال کی 20 اور 25 روپے ہوں گے ایک کیسٹ اس کے حوالے کر دی اور واپس چلا گیا. بھول گیا کہ ہم نے اسے کبھی کیسٹ دی تھی. 1.5-2 سال کے بعد پھر ادھر سے گزرا تو ایک نوجوان لمبی لمبی داڑھی رکھے ہوئے ہے اور بھاگا ہوا اس کے پاس آتا ہے کہ اے فلان اے فلان، رکو رکو ادھر آؤ. پوچھا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں پہچانتا. کہا لیکن میں تمہیں پہچانتا ہوں. کہا کہ ہو سکتا ہے. کہا تمہیں معلوم ہے کہ آج سے 1.5 سال پہلے تم نے ہمیں ایک کیسٹ دی تھی؟ کہا ہو سکتا ہے. کہا ہم اپنے کمرے میں اپنے سکن میں 10 آدمی رہا کرتے تھے اور 10 سے کوئی دنیا کی ایسی برائی نہیں تھی جو چھوٹی ہوئی ہو. نماز چھوڑنا، گانا سننا، بدماشی کرنا، سارے کام ہوا کرتے تھے. لیکن وہی ایک کیسٹ جو تم نے ہمیں دی تھی، جا کر کے ہم نے خود سنا اور اپنے ساتھیوں کو سنایا تو وہی ایک کیسٹ ہم 10 کی ہدایت کا سبب بن گئی اور آج ہم میں سے ہر آدمی داڑھی رکھے ہوئے ہے، نماز کا پابند ہے اور اپنی گھر کی اصلاح کے بارے میں کوشش کر رہا ہے. تو یہ دعوت کا کام بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے جس پر بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں کہ آپ کی ایک ساتھی ہے، اسکول میٹس ہے، اسکول میں پڑھنے والی ہے، یا پڑوس کی ایک سہیلی ہے، اسے آپ دیکھتی ہیں کہ وہ بعض بری عادتوں کے اندر مبتلا ہے، بے پردہ گھومنے کی حالت ہو یا اور کوئی بھی برائی ہو سکتی ہے. آپ زبان سے کہتی ہوئی ڈرتی ہے کہ اگر ہم اس سے کچھ کہیں گی تو ہمارے اوپر ناراض ہو جائے گی. اس کا بہترین ایک طریقہ ہے، آپ قلم لیجئے اور کاغذ لیجئے. اگر اپنی رائٹنگ اسے نہیں بتلانا چاہتی ہیں
تو کمپیوٹر کے اوپر ایک لیٹر لکھیے، اسے اللہ کا خوف دلائیے، اور اگر ہو سکے تو بعض حدیثوں کی فوٹو کاپی اس کے ساتھ شامل کر دیجیے، بعض آیتیں جس کے اندر جہنم اور جنت کا بیان ہے اس کی فوٹو کاپی یا وہ آیت نقل کر کے اس کا ترجمہ نقل کر کے دے دیجیے۔ بہت ممکن ہو کوئی چھوٹا سا کتابچہ دے دیجیے، کوئی کیسٹ اس کے ساتھ لگا دیجیے۔ اور یہ تجربے کی بات ہے کہ پرائیویٹ خطوط کا انسان کی زندگی پر بہت اثر ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی ایسا بھی شخص ہے جو میرا درد اپنے دل کے اندر رکھے ہوئے ہے، کوئی ایسا بھی شخص ہے جو مجھے چاہتا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہوا۔ تیسرا طریقہ یہ ہوا کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جیسے 2 یا 3 سہیلیوں کو تیار کر لیں، ان میں سے ایک کو تیار کریں جو اچھی طریقے سے بات کرنا جانتی ہو، کچھ قرآن مجید کی آیات، اور ایک مخصوص کلمہ تیار کر لیں، اور اس کے بعد وہ سہیلیاں جسے جانتی اور پہچانتی ہیں ان کے یہاں زیارت کا سلسلہ شروع کر دیں، زیارت کو جائیں ان سے، اور جب بھی جائیں اپنے ساتھ کوئی کتاب اور کسی کتاب کا موضوع لے کر کے جائیں تاکہ وہاں بیٹھ کر کے ان کے سامنے پڑھ کر کے سنائیں۔ یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ دعوت کا ایک طریقہ یہ بھی بڑا اہم ہو سکتا ہے، جس طریقے سے آج محفل جمع ہے، اور میں چاہوں گا ان لوگوں سے بھی میں کہہ رہا تھا کہ ایسی مجالس کے لیے اگر کسی عورت کو بلایا جائے، آپ ہی میں سے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایک کتاب لے لے یا کسی عالم کے کوئی کیسٹ لے لے، اس کیسٹ کو سنتا جائے اور بعض نکات کو تیار کرتا جائے کہ مجھے کیا کیا بات لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہے۔ ایک آیت نوٹ کر لے، ایک حدیث نوٹ کر لے، ایک آیت نوٹ کرے، ایک حدیث نوٹ کرے، ایک حدیث نوٹ کرے، ایک آیت نوٹ کرے، اور بسا اوقات درمیان میں اپنے تجربات یا بعض بزرگوں کے صحابہ کرام کے قصے بیان کرتا جائے، اور ایسی مجلس منعقد کر کے کوئی عورت تقریر کرے، اور عمومی طور پر وہ مسائل سامنے ضرور رکھے جائیں جو عورتوں کے روز مرہ کے مسائل، جو عورتوں کی عام طور پر کمیاں ہوا کرتی ہیں۔ اس طریقے سے اندر ایک جذبہ اور شوق محسوس کرتا ہے کہ ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ مثال میں دوں اس کو کہ آپ نے سیرت کی کتاب پڑھی اور اس میں ام حکیم کا قصہ آپ نے پڑھا۔ ام حکیم یہ کون تھی؟ یہ اکرمہ ابن ابو جہل کی بیوی تھی۔ اکرمہ بن ابو جہل جو اس امت کا فرعون تھا، ان کے بیٹے اکرمہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ خانہ کعبہ کا دامن پکڑے ہوئے بھی ملے پھر بھی انہیں قتل کر دینا ہے۔ تو اکرمہ ابن ابو جہل بھاگ کھڑے ہوئے، حضرت ام حکیم اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معافی چاہتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، اور اکرمہ کہاں چلے گئے تھے؟ یمن کی طرف بھاگ کر کے جا رہے تھے، یمبو تک پہنچ چکے تھے اور کشتی پر سوار ہونے جا رہے تھے، وہاں سے انہوں نے پکڑ کر کے لایا۔ اگر آپ ام حکیم کے قصہ لوگوں کے سامنے بیان کریں تو آپ جب عورتوں کے سامنے ام حکیم کی بات بیان کریں گی تو عورتوں پر اس کا زیادہ اثر ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چند مختصر سے طریقے ہیں جو آپ دین کی تبلیغ یا بہنوں میں تبلیغ کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنے جا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَكُونَ مِثْلَ عَجُوزِ بنی اسرائیل، کیا تم لوگ بنو اسرائیل کی بوڑھی عورت کی طرح بھی نہیں ہو سکتے؟ اور یہ سوال ہمارا آپ سے بھی ہے کہ آپ لوگ بنو اسرائیل کی بوڑھی عورت کی طرح بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ بنو اسرائیل کی بوڑھی عورت کون سی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم بنو اسرائیل کو لے کر کے نکلتے ہیں، فلسطین کی طرف رخصت ہوتے ہیں اور مصر کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو راستہ بھول گئے۔ فوراً خیال آیا کہ شاید کوئی غلطی اور کوئی گناہ کا کام ضرور ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ راستہ بھول گئے ہیں۔ چنانچہ لوگ اپنے ماضی کو دہرانے لگے۔ معلوم یہ ہوا کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہے، البتہ ایک غلطی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یہ پھٹکار ہمارے اوپر آ رہی ہے۔ وہ غلطی کیا تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ وعدہ لیا تھا
کہ تم لوگ جب اس شہر سے نکلنے لگنا تو میری لاش کو ساتھ لے جانا اور جہاں پر میرے باپ دادا کی لاش ہے وہیں پر مجھے دفن کر دینا۔ پوچھا جانے لگا کہ ان کی قبر کہاں ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں ابھی پکی قبریں بنانے کا رواج نہیں تھا۔ اگرچہ اللہ کے نبی تھے لیکن پکی قبر ان کی نہیں بنے گی، حتیٰ کہ لوگوں کو معلوم تک نہیں ہے کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ لیکن ایک بڑھیا کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کی قبر کہاں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی، صرف اسی کو معلوم تھا۔ وہ بڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو کہتی ہے میں جگہ تو بتلاؤں گی لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ جنت میں اے موسیٰ علیہ السلام مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہو۔ یہ بہت عظیم سوال تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش رہ گئے، اس لیے کہ جنت دینا موسیٰ علیہ السلام کا کام نہیں ہے، کسی نبی اور کسی بندے کا کام جنت دینا نہیں ہے۔ کس کا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ خاموش رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ اے موسیٰ جو وعدہ لے رہی ہے وہ وعدہ دے دو، جنت دینا تو میرا کام ہے۔ چنانچہ جب یہ وعدہ دے دیا گیا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ ایک گڈھے کے پاس آئیے، گڈھے کے پاس لے جائے گئے، گڈھے سے پانی کو نکالا گیا، پھر اسے کھودا گیا تو وہاں سے یوسف السلام کی لاش مل گئی، اور جب لاش مل گئی تو راستہ بالکل صاف ہو گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بنو اسرائیل کی بڑھیا کی طرح ہو جاؤ۔ کیا مقصد ہے؟ یہ ہے کہ اس دنیا سے زیادہ بہنوں اور بیٹیوں کس کی فکر کرنی چاہیے؟ آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ اس عورت نے دنیا نہیں مانگا، اس عورت نے مال نہیں مانگا، اس عورت نے دولت نہیں مانگا۔ کیا مانگا ہے اس عورت نے؟ جنت کا سوال کیا ہے۔ تو ہر مسلمان کو، ہر مسلمان عورت کو اس دنیا سے زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ کس بات کی؟ آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اندر آخرت کی فکر پیدا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آپ کے اندر دین کا جذبہ، دین کے سیکھنے اور اس کی تبلیغ کا جذبہ پیدا کرے۔ اب آخر میں چند سوال آپ کی طرف سے آتے ہیں، ان سوالات کا جواب میں دیتا ہوں، اس لیے کہ 1 بج چکے ہیں اور 1 بجے تک کا وقت مجھے دیا گیا تھا۔ پہلا سوال یہ ہے تو جو ہماری بہن نے یہاں پر لکھا ہے کہ جو آج کل عورتیں اپنا لباس اس طرح پہنتی ہیں کہ ان کا پورا جسم نمایاں نظر آتا ہے، بڑے گلے جو کہ شرٹ کے جسم سے پیٹھ تک سامنے کا گلا نمایاں نظر آتا ہے، تنگ لباس پہنتی ہیں جس سے جسم کے تمام حصے نمایاں نظر آتے ہیں، جو کہ مسلمان نوجوان لڑکیاں پہنتی ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ بہنوں اور بیٹیوں، اس وقت دنیا میں اگر سب سے مظلوم کوئی ذات ہے، سب سے مظلوم کوئی چیز ہے تو عورت ہے۔ اگرچہ بظاہر اسے جتنی ترقی دی گئی ہے، سب سے مظلوم چیز عورت ہے۔ اس وقت جتنا آزادی کے نام پر اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر اتنا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ لوگ ہندوستان میں رہتی ہیں، ہندوستانی حکومت کے لیے یہ فکر لاحق ہے اس وقت کہ عورت کی حفاظت کیسے کیا جائے، بلکہ آپ کے حیدرآباد میں بعض ایسے سینٹر قائم ہیں جہاں عورتوں کو اپنی طرف سے دفاع کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ان کے ساتھ اس قدر ظلم ہو رہا ہے۔ بامبے کی یونیورسٹی نے بعض خاص قسم کے لباس پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ لباس پہن کر کے عورتیں نہ آئیں۔ تو اس وقت جس قدر ظلم عورت پر ہو رہا ہے، اس کی بیوقوفی، ناعقلی سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اتنا کسی اور ذات کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ عورت کے لیے 2 صورت ہوتی ہے، ایک گھر سے باہر کا معاملہ ہے اور ایک گھر سے اندر کا معاملہ ہے۔ گھر سے باہر کسی بھی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آنکھ کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر ہو۔
اگر ایک آنکھ سے کام چل جاتا ہے تو دونوں آنکھیں ظاہر کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. اگر لین دین کا معاملہ نہیں ہے تو حتیٰ کہ دونوں ہاتھ کا ظاہر کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہ گھر سے باہر کا معاملہ ہے. المرأۃ عورہ، ترمذی شریف میں روایت ہے. عورت مکمل طور پر چھپانے کی چیز ہے. فَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اور اس کے چیلے اسے چور نگاہوں سے تاکتے ہیں. اس لیے آپ نے کیا بیان فرمایا؟ المرأۃ عورہ، عورت مکمل طور پر چھپانے کی چیز ہے. اس کا چہرہ بھی چھپانے کی چیز ہے، اس کا ہاتھ بھی، اس کا پاؤں بھی، اس کا پورا جسم بھی چھپانے کی چیز ہے. یہ کہاں کا معاملہ ہے؟ گھر سے باہر کا معاملہ ہے. دوسرا معاملہ عورت کے لیے گھر کے اندر کا ہے. گھر کے اندر کا ہے. یہ بات ہم اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہوں. البتہ میری ایک کتاب چھپنے کے مرحلے میں ہے جس کا عنوان رکھا گیا عورتوں کی بغاوت، لڑکیوں کی بغاوت، کہ لڑکیاں اپنے گھر والوں سے بغاوت کیوں کر کے کسی کے ساتھ نکل جایا کرتی ہیں. 2-4 خبریں ہم نے پڑھی، اس کے اوپر ہم نے ایک درس دیا، شاید یہاں پر موجود ہوگا، تقریر کی. اس کے بعد ہم نے ایک رسالہ بھی لوگوں کہنے پر لکھا کہ لڑکیوں کی بغاوت. اس کے اندر یہ چیزیں ہم نے تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو دوسری صورت عورت کی کیا ہے؟ اپنے گھر کے اندر ہے. اور گھر کے اندر بھی بہنوں اور بیٹیوں، اس کی 2 صورت ہے. اس کی 2 صورت ہے. آیا وہ اپنے محرم کے سامنے ہے یا اپنے شوہر کے پاس ہے. 2 صورتیں ہیں. اور محرم کس کو کہتے ہیں؟ محرم کے سمجھنے میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں. محرم عورت کا وہ مرد ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہمیشہ ہمیش کے لیے ناجائز اور حرام ہے. اگر وقتی طور پر ناجائز اور حرام ہے تو وہ محرم نہیں ہے. جیسے خالو ہے، عورت کا کیا خالو ہے، وہ اس کے لیے مستقل طور پر حرام نہیں ہے، لہذا خالو اس کا محرم نہیں ہے. اسی لیے اس کے سامنے لڑکی اپنے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہیں کرے گی، حتیٰ کہ چہرہ بھی اور ہاتھ بھی نہیں ظاہر کرے گی، الا ایک ہی پردے کی آڑ سے کوئی لین دین کا معاملہ ہو. تو محرم ہیں تو اس کے سامنے عورت اپنے جسم کا وہی حصہ ظاہر کرے گی جو عام طور پر کام کاج کے سلسلے میں کھلتا ہے. علماء نے اس کی تحدید کہاں سے کی ہے؟ یہاں تک دونوں ہاتھ سے کی ہے، یہاں تک دونوں ہاتھ اور یہ حصہ اور پنڈلی اور اس کے نیچے سے پیر. صرف یہی حصہ ظاہر کرنے کی اجازت ہوگی اور رضاعت نہیں ہوگی. اس شخص کے سامنے جو محرم ہے، لیکن واضح رہے کہ خالو محرم نہیں ہے، بہن کا شوہر محرم نہیں ہے، چچے زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی محرم نہیں ہے، دیور محرم نہیں ہے، جیٹھ محرم نہیں ہے، یہ اجنبی ہیں. ان سے ویسے ہی پردہ ضروری ہے جتنا ایک سڑک پر چلنے والے عام آدمی سے پردہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی، الحم و الموت. دیور یا شوہر کے قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ موت جیسی ہے. یعنی جیسے موت خطرناک ہے ویسے وہ بھی خطرناک ہے. جیسے موت سے انسان بھاگتا ہے ویسے اسے ہی بھاگنا چاہیے. تو عورت اگر اپنے گھر کے اندر ہے تو جیسا کہ ہم نے کہا اس کی 2 صورت ہے. ایک صورت اپنے محارم کے سامنے ہے، اور اپنے محارم کے سامنے اپنے جسم کا وہی حصہ ظاہر کرنا جائز ہوگا جو حصہ عام کام کاج کی حالت میں ظاہر ہوتا ہے. یعنی کہنیوں تک دونوں ہاتھ، سر، گلا اور چہرہ، اور اس کے بعد پڈلی اور اس سے نیچے دونوں پیر. اس کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ محرم کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی ایسا کپڑا پہننا جائز ہوگا
جو کپڑا جسم پر اس قدر تنگ ہو کہ جسم کا اتار چڑھاؤ اور اس کی ساخت ظاہر ہو رہی ہو، جس طریقے سے آج عام طور پر اور ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں اور بہنیں کپڑا پہنا کرتی ہیں، یہ کپڑا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کے ساتھ اس سے منع کیا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے میں آپ کے سامنے وہ بات رکھوں۔ اور گھر کے اندر کا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وہ مرحلہ کیا ہے؟ وہ اپنے شوہر کا ہے، اور یہ بات واضح رہے کہ شوہر اور بیوی کے اندر کسی قسم کا پردہ نہیں ہے، کسی بھی قسم کا پردہ نہیں ہے، جسم کے کسی حصے کا پردہ نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے اسے بھی مخصوص حالات کے اوپر قیاس کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ عورت اپنے گھر میں ہے اور شوہر کے علاوہ کوئی نہیں آتا تو جیسی چاہے ننگی گھومتی پھرتی رہے، مرد ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ یہ جواب تھا اس سوال سے متعلق۔ میرا سوال یہ ہے، کیا بچوں کو برے راستے سے ہٹانے کے لیے ان پر سختی کی جا سکتی ہے؟ اگر وہ ہماری اولاد نہ ہو اور آپ کی ذمہ داری میں ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلا سوال ہماری بہن کا یہ ہے کہ بچوں پر، کوئی بھی بچہ ہے، آپ کی پرورش میں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کی پرورش میں ہے تو آپ کو اس کے اوپر سختی کرنے کی اجازت ہے، خواہ بسا اوقات اسے ادب کے لیے، تأدیب کے لیے مارنے ہی کی ضرورت کیوں نہ پڑے، لیکن ایسا نہ مارے کہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے، چہرے پر زخم آ جائیں۔ ایسی مار نہیں مارنی ہے، بلکہ ہلکی مار جو اس کو متنبہ کرے، تو اس کے اوپر ہر قسم کی سختی کی جا سکتی ہے۔ ایک آدھ دو وقت اسے بھوکا رکھا جا سکتا ہے، اس کے اسکول کا خرچ روک دیا جا سکتا ہے، اسے ڈانٹا جا سکتا ہے، اس کے اوپر گھر سے نکلنے میں پابندی لگائی جا سکتی ہے، ہر 6 مہینے پر اگر اسے نیا کپڑا دیا جاتا ہے تو اس سے روکا جا سکتا ہے۔ لیکن بہنوں، اس سلسلے میں اس بات کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہماری اس سختی سے کوئی غلط راستہ اختیار کر لے۔ یہاں پر اس نقطے کو بھی سمجھنا ہوگا، اگر ہماری اس سختی سے وہ کوئی اور غلط راستہ اختیار کر لے رہا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے لیے کون سا طریقہ مناسب ہے۔ خلاصہ یہ کہ بچہ اگر ہماری ذمہ داری میں ہے تو اس کے اوپر سختی کی جا سکتی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا دوسرا سوال ہے کہ میں اپنے استاد جو غیر مسلم ہیں ان کو کلام پاک کا تحفہ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے، کلام پاک کا تحفہ دینے کی کئی صورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ اگر آپ محسوس کرتی ہیں کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے گا تو آپ اسے ضرور دیجئے، لیکن سادہ قرآن نہ دیجئے، بلکہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ دیجئے، انگلش ترجمے کے ساتھ، اردو پڑھا ہے اردو کے ساتھ، ہندی کے ساتھ دیجئے۔ اور میرا ذاتی میرا اپنا تجربہ نہیں بلکہ میرے پڑھنے سے بات تجربے میں آئی ہے کہ بسا اوقات بعض غیر مسلموں کی زندگی کو قرآن مجید جو تحفے اور ہدیے کے طور پر دیا گیا اس نے بدل دیا ہے۔ لیکن اگر یہ محسوس کرتی ہیں کہ بڑا ضدی قسم کا انسان ہے، بدتمیز ہے، ہم قرآن دینے کے بجائے کیا کرے گا، وہ اسے کسی غیر معروف اور ایسی جگہ پر رکھے گا جو قابل احترام نہیں ہے، تو ایسے شخص کو تحفہ نہیں دیا جائے قرآن مجید کا۔ بلکہ اگر سمجھتی ہیں تو اسے کوئی دوسری چیز دی جائے، کتاب دی جائے، عام لیٹر اسے لکھا جائے، کوئی بھی صورت اختیار کی جائے، لیکن قرآن مجید کا ترجمہ اسے نہ دیا جائے۔ ہاں، اگر یہ محسوس ہو کہ وہ اس کی قدر کرے گا، اس کا لحاظ کرے گا، اسے پڑھے گا تو اسے ضرور دے دینا چاہیے۔ لڑکیاں نماز کی پابندیاں نہیں کرتی، وقت رہا بھی تو سوئے رہتی ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیے۔ نمازوں کو ترک کرتی رہتی ہیں، خاص طور پر عشاء وغیرہ کی نماز۔
بہنوں اور بیٹیوں یہ بتاؤ کہ نماز کا مسئلہ اب ایسا ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو کوئی عذر نہیں ہو سکتا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. آخر ایک مسلم اور کافر کے درمیان نماز پڑھنے والی نماز ہی تو فرق کرنے والی ہے. ذرا سنن ابن ماجہ کی اس حدیث کے اوپر بھی غور کریں اس حدیث کے اوپر کہ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا. المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها تدخل من اي ابواب الجنة شاءت. اگر عورت 4 کام کر لیتی ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گی. وہ 4 کام کون ہے ذرا غور کریں. پہلا کام کون ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی ہے. میں غور کرنے لگا, سوچنے لگا کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پر 5 وقت کی نماز کو اور روزے کو عبادات میں کیوں ذکر کیا ہے. اور پڑھی لکھی بچیاں ذرا غور کریں گی اس کے اوپر. زکوٰۃ بھی تو ہے نا, حج بھی تو ہے, دوسرے اعمال بھی ہیں, توحید بھی ہے, سارے اعمال ہیں, لیکن خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اور روزے کا ذکر کیوں کیا ہے, وجہ کیا ہے اس کی. میں غور کرنے لگا تو میرے سمجھ میں بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے ظروف اور حالات کو مردوں جیسے نہیں رکھا, اس سے مختلف ہیں. کوئی بھی عورت اگر صحت کی زندگی گزار رہی ہے تو وہ پورے مہینے 5 وقت کی نماز برابر نہیں پڑھ سکتی ہے. کوئی بھی عورت اگر صحت کی زندگی گزار رہی ہے تو وہ پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکتی ہے. اس لیے فطری طور پر بسا اوقات میں نماز چھوڑنا پڑتا ہے اور روزہ ترک کرنا پڑتا ہے. اور ایک چیز جس کی عادت بنی رہے اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہوتا ہے, اور جب درمیان میں انقطاع ہو جائے, چھوٹ جائے, تو اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. مثال کے طور پر چھٹیوں کے بعد اسکول جوائن کرنا 2, 4, 6, 8, 10 دن بڑا بھاری پڑتا ہے, اس لیے کہ مزاج نہیں بنا رہتا. لیکن جب یہی روزانہ جانے کی عادت پڑ جاتی ہے تو کوئی مشکل نہیں محسوس ہوتا. اسی لیے آپ سب نے خصوصی طور پر نماز اور روزے کا ذکر کیا ہے. تو عورتیں جن اعمال کو ادا کر کے جنت میں بغیر کسی رکاوٹ کے داخل ہو سکتی ہیں, ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز کا پڑھنا ہے. اور 1 وقت کی نماز کا چھوڑنا بھی, خواہ مسلمان مرد ہے یا عورت ہے, اس کے درمیان اور کفر کے درمیان بہت, اس کے درمیان اور ایمان کے درمیان بہت بڑی خائی اور وائدی کو حائل کر دیتا ہے. حتیٰ کہ بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے تو ہماری وہ بچی, ہماری وہ بہن جو نمازوں کے چھوڑنے کی عادی ہے, اللہ 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 کا خوف کرے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار نہ کرے. ایک حدیث میں بیان کر دوں آپ کے سامنے. علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی کتاب الصحیحہ کے اندر نقل کرتے ہیں, صحیح الترغیب و ترہیب میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قبر میں ایک بندے کے اوپر یہ حکم دیا کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں. یہ آخرت کا معاملہ الگ ہے. کہاں پر؟ قبر میں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بندے کے اوپر 100 کوڑے لگائے جائیں. اس بندے نے کہا اے اللہ تعالیٰ معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, میری غلطی ہوئی, میں 100 کوڑے کیسے برداشت کروں گا. یہاں تک کہ معاملہ یہ پہنچا کہ 1 کوڑا تو سہنا ہی سہنا ہر حالت میں, بغیر کوڑا سہے ہوئے چھٹکارا نہیں ہے. چنانچہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اسے 1 کوڑا جب رسید کیا گیا تو اس کوڑے کا اثر یہ ہوا کہ پوری قبر آگ سے بھر گئی, پوری قبر آگ سے بھر گئی ہے. جب تھوڑا سا اس بندے کو افاقہ ہوا تو وہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ اچھا یہ بتاؤ, میرے اوپر 100 کوڑوں کا فیصلہ ہوا اور معاملہ 1 کوڑے تک آ کر کے رکا, آخر میری غلطی کیا تھی؟ میں غلطی تو جانوں. ذرا ہمارے بھائی بھی, ہماری بہنیں بھی, ہماری بچیاں بھی
ہماری بوڑھی مائیں بھی ذرا غور سے سنیں کہ وجہ کیا تھی. وہ اس نے زنا کیا تھا, اس نے ڈاکہ ڈالا تھا, اس نے چوری کی تھی, وہ بے نمازی تھا, کیا تھا آخر وجہ کیا تھی؟ آخر اتنی بڑی سزا اسے کیوں دی گئی؟ فرشتوں نے کہا تو نے اپنی زندگی میں ایک وقت کی نماز بغیر وضو کے پڑھ لی تھی. تم نے ذرا سوچیں بہنوں, جب ایک وقت نماز کا یہ عذاب ہے, ایک وقت نماز کے تھوڑی سی کوتاہی سے بغیر وضو کے پڑھ لیا, تو جو شخص نمازوں پر نمازیں چھوڑتے جاتا ہے, نازوات مطلب اس کی چھوٹ رہی ہیں, وہ ہماری بچی ہے یا ہمارا بھائی ہے, ہماری بہن ہے یا ہمارا بیٹا ہے, ہماری ماں ہے یا ہمارا چچا ہے, کوئی بھی ہے, ذرا سوچے اس کا حشر آخرت میں کیا ہونے والا ہے کہ ایک نماز کے چھوڑنے پر اتنا بڑا گناہ اس کے اوپر ہے اور اتنی سزا اسے دی جا رہی ہے. تو یہ پہلا گناہ اس کا تھا. اور دوسرا گناہ یہ تھا کہ وہ شخص ایک مظلوم کے پاس سے گزرا اور اس کی مدد نہیں کی. خلاصہ کلام یہ کہ ہر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی بہن اور بچی اور ماں سے میری گزارش ہے کہ کم سے کم 5 وقتہ نماز کے بارے میں کوئی کوتاہی نہ کریں. اللہ اللہ اس کی پابندی کریں, ورنہ یہ پابندی نہ کرنا, اس سلسلے میں سستی اور کوتاہی کرنا ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی بہت بڑی مصیبتوں کا سبب بن سکتا ہے. مجھے سودی قرض بہت ہے, باوجود کوشش کے ختم ہی نہیں ہو رہا ہے, کیا کروں بتائیے. دیکھیے بہنوں, میری بہن, سودی قرض لیا آپ نے غلطی کی ہے, بہت بڑی غلطی کی ہے, لیکن اگر اب یہ غلطی ہو گئی ہے تو آپ کو 2 کام کرنا چاہیے. ایک کام تو یہ ہے کہ آپ ابو مصعب, ایک کام تو یہ ہے کہ آپ صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ غلطی ہو گئی. سود بہت بڑا گناہ ہے, جیسے آپ لوگ پڑھتے اور سنتے رہے, اللہ آپ کی اس غلطی کو معاف کرے. دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. اٹھیں فجر سے پہلے, طہارت حاصل کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں اور رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائیں. اللہ تعالیٰ اگر آپ کی خلوص نیت کو جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مراد ضرور پوری کرے گا. اس وقت اللہ کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے. کون ہے مانگنے والا جو اس کو میں مراد میں پوری کروں؟ کون ہے اپنے گناہوں سے معافی جسے میں معاف کر دوں؟ تو اگر آپ اپنے دل کے اندر سچی ہیں توبہ کے اندر, تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو ضرور قبول کرے گا اور آپ کے قرض کو دور کرے گا. دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہاں پر تمام قسم کے ہیلے بند ہو جاتے ہیں, تمام راستے بند ہو جاتے ہیں, تو بندوں اور اللہ کے بیچ میں جو راستہ ہے بہنوں وہ بند نہیں ہوتا ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ بعد فاعل خیر اور مالدار حضرات جو ہیں ان سے پرائیویٹ طور پر کسی کے ذریعے آپ گفتگو کیجئے اور ان سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں آپ کی مدد کریں. اگر ان کے کچھ پیسے بینک میں ہیں اور اس پر انہیں سود ملتا ہے تو وہ سود نکال کر کے آپ کو دے دیں اور آپ کو قرض ادا کر دیں. مال حرام بود بجائے حرام رفت, وہ حرام مال تھا حرام جگہ پر خرچ ہو گیا ہے. میرا سوال یہ ہے, کیا علم دین کافی ہے ایک عورت کے لیے یا دنیا کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے؟ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیا حد ہے؟ دیکھیے, آج مسلمانوں کے لیے یہاں یہ ضروری ہے کہ دین سے متعلق تعلیمات حاصل کریں, وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ دنیا سے متعلق تعلیمات حاصل کریں. آج بڑی اہم بات ہے کہ مسلمان لیڈیز ڈاکٹر ہوں, آج بڑی اہم بات ہے کہ مسلمان نرسیں ہوں, لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ شرعی حدود جو ہے لباس و حجاب کے اس کی پابندی کریں. اور میں جانتا ہوں کہ اگر اس کی پابندی کرنا چاہیں تو اس کی پابندی میں رہ کر کے وہ دینی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں.
وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ تو یہ ضروری یہ ہے، سب سے اہم چیز تو ہے کہ دنیاوی تعلیم اتنی انہیں حاصل ہونی چاہیے جس سے حرام و حلال کی ان کے اندر تمیز ہو۔ اس کے بعد ضرورت کے تحت جس قدر معاشرے کو ضرورت ہو اس کے تحت دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہ اس کا فیصلہ قوم کے معاشرے کے بڑے لوگ کر سکتے ہیں کہ ہاں کتنی عورتوں کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہیے، کس طریقے سے وہ کامیاب ہو سکتی ہیں۔ چہرے کا پردہ بعض علماء ضروری نہیں ہے، اس کے اطلال و سورہ نور کی حیثیت پیش کرتے ہیں الا ما ظہر منہا، تو کس حد تک صحیح ہے، کیا میں اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ یہ دیکھیے بہنوں، دنیا کا چہرے کا پردہ بعض علماء اسے واجب نہیں کہتے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن افضل اور بہتر ضرور کہتے ہیں، افضل اور بہتر ضرور کہتے ہیں۔ اور دونوں طرف کے علماء کے دلائل کا جائزہ لے کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ چہرے کا پردہ واجب اور ضروری ہے۔ البتہ جیسا کہ میری بہن نے اس میں اشارہ کیا کہ اگر ہم یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو دیکھیے اگر مجبوری کی حالت ہے کہ آپ وہاں پر چہرے کا پردہ نہیں کر سکتی، تو اگر ضرورت اور مجبوری کے پیش نظر ان علماء کے اقوال پر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اور پریشانی وہاں یونیورسٹی میں تو ہے، وہاں پر اختلاط ہے، یہ تو اس کی تو کسی علماء نے اجازت نہیں دی ہے، اختلاط کیا تو کوئی عالم نہیں دیتا۔ جو عالم یہ کہتے ہیں کہ ہاں چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں اور آفیسز کے اندر مختلف طور پر عورتیں بیٹھے ہیں، وہ یہ بھی نہیں کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی عورت ان حدود کو باقی رکھ سکتی ہے اور اس کے علاوہ چہرہ کھولنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے تو بدرجہ مجبوری اگر اس مسلک کے اوپر عمل کر لے رہی ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کو عام حالات میں بھی، سڑکوں، پارکوں وغیرہ میں گھومنے کے لیے بھی، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے کھانا کھانے کے لیے بھی اس چیز کو دلیل نہ بنا لی جائے، اور چہرہ کھولنے کو کی اجازت کو آنکھوں میں سرما لگانے، ہونٹوں پہ لپسٹک لگانے اور بال کا کچھ حصہ کھلا رکھنے اور کان کی بالیاں اور کان کے زیورات کو ظاہر کرنے اور گلے کے زیورات کو ظاہر کرنے کا بہانہ نہ بنا لیا جائے۔ الضرورت تقدر بقدرها، ضرورت کو اس کے مقدار ہی میں رکھا جائے گا۔ اگر ایک بال کھول کر کے کام چل جاتا ہے تو پورے سر کو کھولنا جائز نہیں ہوگا، تو اگر چہرہ کھول کر کے کام چل جاتا ہے تو چہرے سے آگے اور آگے کہیں بڑا نہیں جائے گا۔ قرآن کی حدیث کی روشنی میں تبصرہ کیجئے کہ یہاں حیدرآباد میں خصوصاً پرانے شہر کے خواتین جو دعوت دیتی ہیں، جوڑی ہوتی ہے اپنی قرآنی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، آپ اپنے انداز میں بتائیے کہ ہر گھر میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت مع ترجمانی ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اجتماعات میں جو بیان خواتین کرتی ہیں اس میں زیادہ تر واقعات یہی کہے جاتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے، لیکن قرآنی آیات اور اس کا ترجمہ نہیں بیان کیا جاتا۔ طریقے دعوت دین میں تصور پر تھوڑا سا آپ تبصرہ کریں، اور درسی قرآن کی تعلیم میں ہر محلے میں ہو، اس بات پر بھی آپ قرآن حدیث کی روشنی میں تبصرہ کیجئے۔ دیکھیے بہنیں، بات لمبی ہے لیکن دو باتیں ذرا مختصر طور پر آپ سن لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعوت کے اسالیب میں سے ایک اسلوب قصہ بیان کرنا بھی ہے، لیکن ہماری پوری تقریر، ہمارا پورا بیان قصوں ہی کے اوپر منحصر ہو، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قصہ کسی جگہ پر بطور شہادت کے پیش کیا جا سکتا ہے، بطور تائید کے پیش کیا جا سکتا ہے۔ پورا بیان قصہ گوئی ہی کے اوپر منحصر ہو کر کے رہ جائے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، بلکہ بعد حدیث میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ان بنو اسرائیل لما ہلکوا قصوا، بنو اسرائیل جب ہلاک ہوئے تو وہ قصہ گوئی کے اندر مشغول ہو گئے،
علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو تو بیان نہیں کرتے تھے، صرف قصہ گوئی کے اندر مشغول رہا کرتے تھے. تو صرف قصہ گوئی ہی کرنا یہ چیز دعوت کے اسلوب میں سے یہ اسلوب نہیں ہے. پورا بیان آپ کیجئے، قرآن مجید کی آیت ہے، حدیث ہے، البتہ کوئی نقطہ آ گیا اس کی تائید میں، اس کے وجہ سے لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے کوئی قصہ بیان کر دیا جائے، اس بات کی اجازت ہے، ایسا قرآن مجید میں ایسا ہے. لیکن صرف قصہ ہی قصہ ہو یہ بات یقیناً صحیح منہج تعلیم اور منہج دعوت کے خلاف ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ، دیکھیے قرآن مجید کا صرف ترجمہ پڑھ لینا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. بعد وہ تفسیر جو اختصار کے ساتھ ہیں، ترجمے کے ساتھ وہ تفسیر بھی پڑھی جائے، یا ترجمہ سنانے والی عورت تیاری کرے، پہلے مطالعہ کرے، مطالعہ کر کے آئے قرآن مجید کی آیت پڑھے، اس کا ترجمہ کرے اور تفسیر سے جو اس نے بات پڑھی ہے اسے عورتوں کے سامنے بیان کرے، یہ ٹھیک ہے. لیکن صرف ترجمہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر مجلس میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کر کے سنایا بھی جائے. عورتوں کی مجلس کا اعتبار کیا جائے گا. اگر عورتیں ایسی ہیں جو ناظرہ قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتی ہیں تو ان کے لیے ترجمہ پڑھانا مناسب نہیں ہے، بلکہ انہیں پہلے ناظرہ قرآن پڑھایا جائے. جو قرآن کو صحیح نہیں پڑھ سکتی ہیں پہلے انہیں صحیح طور پر قرآن ناظرہ پڑھایا جائے، قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو یاد کرا دیا جائے، خاص طور پر جز عامہ کے آخری 10 20 25 آیتیں جسے قرآن میں پڑھا کریں اور اپنے بچوں کو یاد دلایا کریں. اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھانے کا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے، قرآن صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتے، قاف کی جگہ کاف اور ہے کی جگہ ہے، عین کی جگہ حمزہ پڑھ رہے ہیں، واد کی جگہ زاد پڑھ رہے ہیں، اور انہیں قرآن مجید ترجمہ سکھایا جا رہا ہے. نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. پہلے قرآن مجید ناظرہ ان کے صحیح کرایا جائے، پھر اس کے بعد کا مرحلہ کیا آئے گا؟ قرآن مجید کے ترجمے کا، قرآن مجید کے اوپر ایمان لانے کے اور اسے حق کے تلاوت کے ساتھ تلاوت کرنے کے مختلف مراحل ہیں. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اسے عام تجوید کے ساتھ لوگوں کو پڑھایا اور یاد کرایا جائے، اس کے بعد اس کی تلاوت بتائی جائے، پھر اس کے بعد اس کے ترجمے اور بعض معانی سکھائے جائیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر تدبر کرنے کو بتایا جائے، پھر اس کے بعد اس کے ذریعے سے دنیاوی اور دینی طور پر شفا حاصل کرنے کے بارے میں بتایا جائے. یہ قرآن مجید کے اوپر ایمان اور اس کے حق کے تلاوت کے مرحلے ہیں. عرض گزارش یہ ہے کہ ایک مومنہ لڑکی کے نکاح کسی لڑکے سے کسی بنا پر کرنا چاہتے ہیں. کسی بھی پیشہ والے لڑکے سے نکاح کیا جا سکتا ہے، جیسے قصاب، پوستین والے وغیرہ. دیکھیے بہنوں، یہاں پر دو بات ہے، ذرا غور کریں گے، اور عام طور پر لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جواز کا مسئلہ ہے. اسلام میں خاندانی طور پر کوئی فخر مباحات اور بڑائی نہیں ہے. خاندانی طور پر کوئی فخر مباحات اور بڑائی نہیں ہے. اگر آپ کی نظر میں ایک ایسی قوم کا لڑکا ہے جسے معاشرے میں ہلکی درجے کی قوم سمجھا، جبکہ شریعت کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن معاشرہ ہمارا ہے اس میں ہلکی درجے کی قوم سمجھا جاتا ہے، اگر وہ لڑکا اپنے اخلاق اور اپنے دین کے لحاظ سے اچھا ہے تو کسی اعلیٰ خاندان کی لڑکی کی بھی شادی اس سے ہو جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ یہ محسوس ہو کہ دونوں میں نباہ ہو جائے گا. بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ شروع میں ایک جذبہ رہا کرتا ہے، لیکن بعد میں معاملات جب عمل کے میدان میں اترتے ہیں لوگوں سے ملاقات کے لیے تو معاملات بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر ایسا مرحلہ اور خطرہ ہے، وہ شخص لڑکا اور لڑکی
دین کے لحاظ سے اتنا اعلیٰ تقوی کے اوپر نہیں ہیں تو میں اسے ناجائز نہیں کہتا، البتہ اس کا مشورہ بھی جلدی میں نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے لڑکی اپنے شوہر یا لڑکا اپنی بیوی کے خاندان والوں سے اور اپنے خاندان سے مل ہی کر کے رہنا چاہے گا۔ اگر لڑکی اپنے اندر تقوی نہیں رکھتی ہے یا لڑکا تقوی نہیں رکھتا ہے تو ہر طرف سے آوازیں اٹھیں گی، ارے یہ فلاں تو ہے نا جس نے فلانی سے شادی کیا ہے نا، ارے تو کیا ہے، تیری کیا قدر ہے، تجھے اور کوئی لڑکا نہیں ملا، وہی ایک لڑکا ملا ہے۔ 50 تانے اسے سہنے پڑیں گے۔ تو اگر اس بات کا خطرہ ہے تو ایسی شادی کے لیے قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ بات مشورے کے طور پر ہے، فتوے کے طور پر نہیں ہے، اور بڑے تجربے کے بعد میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسا قدم اٹھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، خاص طور پر اس ماحول میں جہاں ان تمام باتوں کو، خاندانی باتوں کو اٹھایا ابھارا جاتا ہو۔ ہاں وہ ماحول جہاں ان باتوں کو ابھارا نہیں جاتا وہاں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ 2 بات ہے، ایک نفس مسئلہ ہے، نفس مسئلہ کے لحاظ سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دوسرا نفس مشورہ ہے اور فتویٰ ہے، اس کے لحاظ سے ایسے ماحول میں جہاں یہ مسائل اچھالے جاتے ہوں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، الا ہے کہ لڑکی اور لڑکا اپنے دین اور علم کے لحاظ سے تقوی کے اس مقام پر فائز ہوں کہ لوگوں کی باتوں کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیا لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے اس ڈر سے خود کو حق پرست کہنا یا سلفی کہنا نہیں چاہیے؟ دیکھیے، سلفی کہنا اور بات ہے، البتہ حق پرست کہنا میں نہیں سمجھتا کوئی حق پرست کہنے پر کسی کو چھوڑ دے گا۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم حق پرست ہیں، چاہے شرک بدعات میں کیوں نہیں مبتلا ہے، خواہ بدعات کے اندر ڈوبا ہوا کیوں نہیں ہے، لیکن وہ بھی اپنے کو حق پرست کہتا ہے۔ تو آدمی کو تو ہر وقت اپنے کو حق پرست کہنا چاہیے، البتہ آپ کسی ایسے ماحول میں کام کر رہی ہیں جہاں پر لوگ سلفی کے نام سے بدکتے اور چڑھتے ہیں، آپ ایسے ماحول میں رہ رہی ہیں جہاں پر سلفی کے نام سے لوگ بدکتے اور چڑھتے ہیں، تو سلفی ہمارا کوئی لیمیٹڈ نشان نہیں ہے کہ ہم وہ نہیں کہیں گے تو ہم مسلمان نہیں سمجھے جائیں گے، ہم کہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہمیں جانتے ہیں، سلفی کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر اس ایسے ماحول میں آپ رہ رہی ہیں تو اپنے کو دعوت کے پیش نظر، فائدے کے پیش نظر سلفی کا لفظ اپنے لیے استعمال نہ کریں، یہ بہتر سی چیز ہے۔ لیکن جہاں تک حق پرست کا تعلق ہے نہیں، لیکن آپ ایسے ماحول میں ہیں جہاں عام طور پر لوگ سلفی ہیں، تو ایسے ماحول میں اپنے آپ کو چھپانا یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مصلحت کو دیکھا جائے گا کہ آپ اگر اپنے کو سلفی کہیں گی تو آپ کی بات لوگ سنے بغیر بدک جائیں گے، آپ سے آپ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ اپنے کو سلفی نہیں کہیں گی تو آپ کی بات لوگ سنیں گے، تو ٹھیک ہے، آپ کا نام مسلمان رکھا گیا ہے قرآن مجید میں۔ سلفی کوئی لیمیٹڈ کاروبار نہیں ہے، کوئی ہمارا ٹریڈ مارک نہیں ہے، ہم نے تو اپنا یہ نام ان لوگوں کے مقابلے میں فقط پہچان کے طور پر اس لیے رکھا ہے کہ ہم اسی راستے پر چلنا چاہتے ہیں جس راستے پر سلف صالحین چلتے رہے ہیں، اور یہ چیز ہم اپنے کو مسلمان کہہ کر کے بھی ظاہر کر سکتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے علاقوں میں جو لوگ سلفی ہیں وہ اپنے کو انصار السنہ کہتے ہیں، بہت سے علاقے میں اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں، بہت سے علاقے میں اپنے کو اثری کہتے ہیں۔ تو سلفی ہمارا کوئی ایسا نام نہیں ہے کہ اگر ہم وہ نام چھوڑ دیں گے تو مسلمان نہیں رہ جائیں گے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو آپ وہاں کے حالات کے پیش نظر آپ دیکھیے کیا کہ